مسلمان ہونے کے دو تقاضے ہیں، شروع والا تقاضا ایمان اور پھر مستقل تقاضا عمل، تو ان دونوں کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس پہلی تقریر کا موضوع ہے۔ تو علم جو ہوگا وہ قرآن مجید سے ہوگا اور پھر حدیث سے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوگا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے جس کو ریویلیشن کہا جاتا ہے، وحی کہا جاتا ہے، تو ریویلیشن محض کچھ معلومات فراہمی نہیں کرتی بلکہ انسانی عقل کی تربیت بھی کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بتائے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آپ نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، ان ایمان لانے والوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی سنوارتے ہیں، ان کی زندگی کو سدھارتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، کتاب قرآن، حکمت وزڈم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا اپنے بارے میں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، آئی ایم اے ڈیپیوٹیڈ ٹیچر، یعنی خدا کی طرف سے مجھے مقرر کیا گیا ہے کہ تعلیم دوں، تمہیں علم سکھاؤں۔ تو بنیادی علم سکھانا یہ اتنا ضروری کام ہے کہ وہ کام نبی کے سپرد کیا گیا، اور اگر وہ کام نہ ہو اور مسلم معاشرے میں باقی جو علم ہے دنیا کا، انسانوں کا، وہ ہم حاصل کریں تو وہ ادھورا کام ہوا۔ اس لیے کہ نبی اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صرف کتاب نہیں سکھاتے، کتاب تو سکھاتے ہی ہیں، اس کے ساتھ وزڈم، عقل، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ تو وہ جو عقل ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا کو کیسے سمجھیں۔ تو اگر ڈیوائن ریویلیشن خدا کی طرف سے وہی نہ ہو تو ہماری عقل کی بھی تربیت نہیں ہوتی بلکہ عقل ہماری غلطی کرتی ہے۔ آج دنیا میں یہ خیال عام ہے اور پھیلایا جا رہا ہے بڑے زور و شور سے، اخباروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی زبردستی نہ ہو، مرد عورت تعلق رکھنا چاہیں بغیر شادی کے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے جہاں انسانی عقل نے بہت بھیانک غلطی کی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا سماج پر، اس کا کیا اثر پڑے گا بچوں پر، اس کا کیا اثر پڑے گا عام اخلاق پر۔ تو تفصیل کا موضوع ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ دنیا کے جو لوگ ہیں جب وہ صرف عقل سے کام لیتے ہیں اور خدا کی کتاب کو پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی عقل غلطیاں کرتی ہے۔ مسلم کا لفظ بنا اسلام سے، ہو از مسلم، ون ہو ایمبریسز اسلام، جس نے اسلام کو مان لیا وہ مسلم ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنے کے، اوبیڈینس، بات ماننا۔ کس کی بات ماننا؟ خدا کی بات ماننا، اور اس کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ ماننا، اس کی بات کے خلاف کسی اور کی بات نہ ماننا۔ تو یہ اوبیڈینس، سرنڈر، اطاعت، فرما برداری، حکم مان لینا، یہ اسلام کے معنی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کفر کے جو معنی ہوں گے وہ بات نہ ماننا، اور کس کی بات نہ ماننا؟ یعنی خدا کی بات نہ ماننا۔ اب کفر کے ایک معنی اور بھی ہیں، کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہیں، انگریٹیچیوڈ، احسان نہ ماننا۔ تو اس کے مقابلے میں اسلام میں یہ مفہوم بھی آئے گا کہ شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اونچا مرتبہ دیا اس کا شکر یہ ہے، گریٹیچیوڈ یہ ہے، احسان ماننا یہ ہے کہ انسان اپنا سر خدا کے آگے جھکائے، اور ناشکری یہ ہے، شکر نہ کرنا یہ ہے، انگریٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ اپنا سر دوسروں کے آگے جھکائے۔ تو مسلمانوں کو جو ذلیل سمجھا جائے گا کہیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ آدھے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ اعراف میں جو 7ویں سورت ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی میں خدا کی بندگی کریں۔ تو اگر کچھ حصے میں کرتے ہیں کچھ میں نہیں کرتے تو دنیا میں ذلت ہوگی۔ تو مکہ میں مسلمان جو تھے مظلوم تو تھے مگر ذلیل نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی عزت کی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، پکے دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو لوگوں نے روکا، آپ چلے جائیں گے تو مکہ میں ایک بھلا آدمی چلا جائے گا۔
تو مسلمان جو تھے وہاں مظلوم تو یقیناً تھے اور محروم اقتدار ان کے پاس نہیں تھا، پاور نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ ذلیل نہیں تھے۔ تو جب مسلمان اپنے کریکٹر میں یعنی ڈویلٹی اس کے اندر آتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط حرکتیں کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد انسانوں پر زیادتی کرتا ہے، تو پھر وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو یہ ذلت جو ہے یہ محض مظلومی کا نام نہیں ہے۔ مظلومی تو ایسے بھی ہو سکتی ہے، اور مظلومی عارضی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی پوری کمیونٹی، پورا گروہ اسلام کے مطابق کام کرے تو مظلومی ختم ہو جائے گی، لیکن ذلت جو ہے وہ دو عملی کا نام ہے۔ آدمی کچھ حصے پر ایمان لائے، کچھ حصے کا عملی انکار کر دے، تو اس سے دنیا میں کمیونٹی اور انڈیویجولز، پوری قوم اور مسلمان وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو پوری زندگی میں مسلم ہو جائیے، پوری زندگی میں مسلم ہو جائیں گے تو دنیا میں آپ کو عزت ملے گی، اس لیے کہ دنیا اس شخص کو سمجھتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، احترام کے، عزت کے، رسپیکٹ کے قابل ہے، جس کا اچھا کردار ہو، جس کی شخصیت اچھی ہو، چاہے وہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، چاہے اس کے پاس اقتدار نہ ہو۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو دیا گیا ہے کہ جب فرق آپ نے سمجھا تو اب واقعی ریئل مسلم بننا ہمیں چاہیے۔ تو ایک تو جو سوال سامنے آتا ہے یا خود نہیں آتا تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں جو مظہر سامنے آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے جو ان کا کلیکٹیو وجود ہے، جو ان کا اجتماعی ایگزسٹنس ہے، اس کے اندر وہ باقی دنیا کے مقابلے میں اعلیٰ ہائر نظر آئیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم اگر مومن ہو تو تم ہی سربلند ہو۔ تو ایک تو اس اعتبار سے ہونا ہے کہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایمان نہ لانے والوں کی زندگی سے بہتر زندگی ہوتی ہے، اور ان معاملات میں بہتر ہوتی ہے جس میں کوئی انسانوں میں اختلاف نہیں پایا جاتا، کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ آر ویزیبلی ہائر، جن کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ انسان ہے۔ تو انتم الاعلون کے ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اگر مومن ہو واقعی تو تمہارے کردار سے، شخصیت سے دنیا سمجھ لے گی کہ تم اونچے انسان ہو۔ اور نبیوں کے بارے میں کبھی ان کے مخالفین نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ ابو جہل تک یہ کہتا تھا کہ ہم تم کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر تمہارے پیغام کو سچا نہیں سمجھتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ابو جہل میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ یہ کہہ سکے کہ تم تو جھوٹے انسان ہو، یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ۔ تو انتم الاعلون کے ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری شخصیت کی عظمت دنیا مانے گی، اور یہ ہمیشہ ہوگا۔ یعنی جب بھی تم ایمان لاؤ گے، چاہے تمہارے پاس پاور، اقتدار ہو یا نہ ہو، پیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ دوسرے معنی اس کے اقتدار کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے اہل ایمان سے کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار بخشے گا، مگر وہ اس شرط کے ساتھ ہے ایمان اور عمل صالح۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں وہ اقتدار بخشے گا جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے۔ تو محض جو لیبل ہے، یعنی نام ہے مسلم، محض اس لیبل سے کام چلنے والا نہیں، تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ وعدہ تو ہے، مگر آپ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ ضروری نہیں کہ اہل ایمان کے ہر نسل میں یہ وعدہ پورا ہو، ہر جنریشن سے پورا ہو جائے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے وعدہ کر دیا، پورا تو ہو نہیں رہا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وعدہ محض ہماری ہمت بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، اس کا اسٹائل انسانوں جیسا نہیں ہے کہ بعض باتیں ہمت بڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، بلکہ وہ تو لٹرل ٹروتھ ہے، یعنی بالکل ایگزیکٹ ٹروتھ، حق سے ذرا ڈیویٹ کرنے والی کتاب وہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ شاعری نہیں ہے، وہ خطابت نہیں ہے، وہ ریٹورک نہیں ہے، وہ ہمت بڑھانے والی بات محض نہیں ہے، بلکہ وہ تو بالکل حقیقت ہے۔ تو وہ وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ ہر نسل میں پورا ہوگا، اور چاہے تم میں سے صرف 1% لوگ اس معیار میں پورے اترتے ہوں تب بھی پورا ہو جائے گا، بلکہ یہ تو اس کے علم ہے کہ ہمارا کس درجے کا کام، کس معیار کا کام اسے چاہیے، اس معیار کا کام آپ کر دیں گے تو وہ انتم الاعلون کے جو دوسرے معنی ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔